زین قریشی صاحب، اب یہ پارلیمنٹ ورسز عدلیہ بنتی جا رہی ہے یہ لڑائی، اور آج باقاعدہ اس کا آغاز بھی ہو گیا ہے. کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کرتا ہے؟ اور یہ جو وکلاء کا خاص کر کے آپ نے آج ماحول دیکھا ہوگا، قاضی صاحب کے خلاف جس طرح سے نعرے لگے لاہور میں، اب حکومت کہتی ہے، اتحادی کہتے ہیں، اور جے یو آئی مان گئی اور 3-4 ووٹ اور آ گئے تو یہ ترمیم بھی ہو جائے گی، تو پھر کیا ماحول بنے گا؟ آسما جی، میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن 2 باتیں اور بھی کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، لڑائی کسی قسم کی بھی ہمیں سوٹ نہیں کرتی، لیکن ہم اپنے بنیادی حقوق کو سلب کر رہے تھے، یہ بھی کسی کو سوٹ نہیں کرتا. ہم آئین اور قانون کو توڑ مڑوڑ کے کسی کے ذاتی مفاد کے لیے استعمال ہونے دیں، یہ بھی کسی کو سوٹ نہیں کرتا. اس لیے ہم نے اس کے اوپر ایک اصولی موقف رکھا ہوا ہے. اب میں خرم بھائی نے 2-3 باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کی مہلت ہوتی ہے. سپریم کورٹ کو کس نے اختیار دیا کہ 15 دن کا ٹائم ان کو دے دیں؟ تو میری ان سے یہی عرض ہے کہ اگر آپ کو اس سے اعتراض تھا، آپ ڈیٹیلڈ آرڈر کا انتظار کرتے اور اس کو چیلنج کر دیتے. طریقہ کار تو اس کا یہ تھا نا کہ اس کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا جائے، نہ کہ اس کے خلاف آپ اور قانون سازی کرنے لگ جائیں اور حکومت اور کیا کہتے ہیں عدلیہ کو جو ہے آمنے سامنے کریں. اسی طریقے سے انہوں نے چھٹی کی بات کی کہ جی چھٹی کے دن کرتے ہیں، تو آپ نے بھی قانون سازی چھٹی کے دن کرنے کی کوشش کی نا. ہفتے اتوار والے دن آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، نمبر پورے نہ ہوئے وہ ایک اور بات ہے. اسی طریقے سے خرم بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی. خرم بھائی نے کہا کہ 70 سال سے عدلیہ کی پرفارمنس جو ہے وہ ٹھیک نہیں کر پائی، اس کا کوئی ریویو نہیں ہو سکا. تو کیا اس کا حل یہ ہے کہ عدالت اگر پرفارم نہیں کر پا رہی تو اس کے اوپر ایک اور عدالت بنا دی جائے، یا اس کا حل یہ ہے کہ انہی عدالتوں کی پرفارمنس کو بہتر کیا جائے، تھرو رجسٹریشن بہتر کیا جائے، تھرو پرفارمنس بہتر کیا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالت پرفارم نہیں کر رہی اس لیے عدالت کے اوپر ایک اور عدالت بنا دو، تو یہ ان لاجیکل ہے. اسی طریقے سے قائرہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ آج کا موقف نہیں ہے، یہ ہمارا پہلے دن سے موقف تھا کہ ہم آئینی ترمیم کرنا چاہتے تھے، ہم جوڈیشل ریفارم لانا چاہتے تھے. ہم نے 18ویں ترمیم میں اس لیے نہیں کیا کیونکہ تب کنسنسس نہیں ہوا. تو قائرہ صاحب بصد احترام کنسنسس تو آج بھی نہیں ہو رہا، آج پھر اس کے اوپر کیوں آپ اتنا زور دے رہے ہیں؟ لیکن اگر جے یو آئی مان جاتی ہے، جو کہ اصولی طور پر زین صاحب جو اصولی طور پر مولانا نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ، لیکن پینل آف ججز کی انہوں نے بات کی، اور اسی طرح سے انہوں نے عمر کی بات کی ہے کہ یہ نہ رکھی جائے، یعنی ایکسٹینشن توسیع کی بات. ہاں، تو وہ تو اگر وہ دونوں نکل جاتی ہیں، جس پہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے ہمارے تحفظات ہیں. اچھا، دوسری بات جو قائرہ صاحب نے کی تو جی دیکھیں نا، ابھی آپ اس پہ کنسنسس نہیں کر سکے. دوسری بات قائرہ صاحب نے بات کی کہ جی ابھی تو ڈرافٹ ہی نہیں آیا. تو قائرہ صاحب ہمارا تو رونا یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے کہا نا کہ کیبنٹ کے پاس اس نے جانا تھا، پروسیس کمپلیٹ کرنا تھا. سر عرض یہ ہے، کابینہ کا اجلاس آپ نے بلایا ہوا تھا، 2 دفعہ کابینہ کا اجلاس آپ نے ملتوی کیا، قومی اسمبلی کا اجلاس آپ نے بلایا ہوا تھا، سینٹ آف پاکستان کا اجلاس آپ نے بلایا ہوا تھا، مسودہ کسی کے پاس بھی نہیں تھا. جب آپ فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے، انہوں نے کہا مجھے مسودے کی کاپی نہیں دی گئی، جو کاپی میرے پاس ہے وہ فرق ہے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس ہے وہ فرق ہے. اس میں کچھ ایسی شکیں بھی تھی نا، وہ اس میں ملٹری کورٹ کے حوالے سے شکیں تھی، اس میں بنیادی حقوق کے خلاف شکیں تھی. تو وہ پھر دیکھیں آسما، تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کنسنسس سے کام کرنا چاہ رہے تھے تو اتنی سیکریسی کیوں تھی؟ اچھا، یہ خرم صاحب یہ ضرور جواب دیں، آپ کی تیاری پوری تھی. سینٹ کا اجلاس آپ نے بلایا ہوا تھا، کمیسی کا اجلاس آپ نے بلایا ہوا تھا، کابینہ کا اجلاس آپ نے بلایا ہوا تھا. اگر یہ نمبر گیم آپ کی پوری ہو جاتی، آپ کا پورا ارادہ تھا رات کے 12 بجے یہ لیجسلیشن پوری کرنے کا، تو مہربانی کر کے یہ بات نہ کریں. تو اب یہ نہ کہیں کہ مفروضوں کے اوپر جو ہے ہم یہ کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے میں عرض کر رہا تھا کہ ہاں، اس کے اوپر اتنی سیکریسی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ نے اس پہ کنسنسس بلڈ کرنا ہے، ہم بالکل آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. جو وکلا تنظیمیں ہیں بالکل آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. آئیں اس کے اوپر بات کریں، اس پہ ڈیبیٹ کریں. جو میں نے پہلے بات کی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو 2 کراؤننگ اسپیشل کمیٹی تو بن گئی نا، پارلیمانی کمیٹی تو بنی ہے، اس میں تو بات ہو سکتی ہے نا، وہ ہو بھی رہی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب اس کا حصہ ہے. دیکھیں نا، آپ نے پارلیمانی کمیٹی کو ابھی بھی مسودے کی کاپی نہیں دی ہے. تو ابھی بھی آپ جو ہے اب یہ دیکھیں نا خرم صاحب، میں روکتی ہوں زین صاحب آپ کو، یہ جو طریقہ کار کی بات ہو رہی ہے، یہ اگر طریقہ کار صحیح اختیار کیا جاتا تو یہ یہاں تک بات نہ ہوتی. اب وہاں پہ جو لائرز کا ہے، ٹھیک ہے، حامد خان صاحب کا اپنا ایک موقف ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ہونے نہیں دینا، مگر پی ٹی آئی جو ہے وہ اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہے، وہ بات کرنے کو تیار ہے. تو پھر کیوں حکومت ساتھ لے کے نہیں چل پا رہی ان کو؟ دیکھیے، طریقہ کار میں کمی تو یاد ہو کوئی لکھا ہونا جی ہمارے پاس قانون، اس میں قانونی
طریقہ کار کی بات نہیں ہو رہی. جو سب مختلف جماعتوں کا مطالبہ ہے، شفافیت کی بات ہو رہی ہے، کنسنسس بلڈنگ کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ قانون میں قانون سازی کا جو پہلا نقطہ ہے اس تک تو ہم پہنچے ہی نہیں. پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ مسودہ کابینہ منظور کرتی. جب وہ منظور کرتی ہے، پہلا یہ ہوتا ہے کہ مسودہ سامنے آتا ہے. نہیں، مسودہ نہیں سامنے آتا. مسودہ اس وقت سامنے آتا ہے جب 18ویں ترمیم کا حصہ آپ بھی تھے، آپ پارلیمنٹ کا حصہ تھے نا اس وقت. جی اگر میں غلط نہیں ہوں تو 250 میٹنگز ہوئی تھی. تو پھر اس پہ تو ایک میٹنگ بھی نہیں دیکھیں نا، ہوئی ہے. ایشو یہ ہے کہ جب کابینہ کسی مسودے کو منظور کرتی ہے پھر وہ عوام کے سامنے لایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اب پارلیمنٹ میں پٹ اپ ہونا ہوتا ہے. اسی لیے بہتر یہی ہے، میں حکومت کو بھی یہی ایڈوائس ہے کہ وہ فوری طور پہ جو بھی وہ لانا چاہتے ہیں پہلے اس پہ کنسنسس اب تو جے یو آئی اور پیپلز پارٹی مل کے بنا رہے ہیں. اب تو وہ بنا رہے ہیں، وہ حکومت کو پھر مل کر بنائیں، حکومت بھی اس پہ بیٹھے. اور لیکن ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، جو آپ نے بات کی عدلیہ اور پارلیمان کی، پارلیمان ہی بالادست ہے وہ تو، اور اس کا جو ایک نہیں، مگر اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن سپریم ہے. میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں، پارلیمان کے اوپر صرف ایک قدغن ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی قانون سازی بنیادی شہری حقوق کے مخالف نہ ہو، متصادم نہ ہو، جو فنڈامنٹل رائٹس، جس کو آپ کرنے جا رہے تھے، فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے، ہائی کورٹس کے اختیارات ہی لے رہے تھے آپ اس میں. تو وہ بنیادی شہری رائٹس نہیں ہے، وہ بنیادی سول رائٹس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ جس آرٹیکل 190 کا بار بار جہاں ذکر ہوتا ہے کہ جی پاکستان کی تمام جو ریاست ہے وہ عدلیہ کی معاونت کرے گی، تو میری گزارش آپ کے توسط سے ناظرین سے بھی 190 یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی انتظامیہ اور پاکستان کی تمام عدالتیں سپریم کورٹ کے حکم کی پابند ہیں. پارلیمان کا ذکر نہیں ہے، پارلیمان پابند نہیں ہے. تو پارلیمنٹ جو قانون سازی کرے گی عدالتوں کو اس کو ماننا ہے. مگر اب میری جو گزارش، اگر پارلیمان ایسی قانون سازی کرتی ہے جو کہ بنیادی شہری حقوق سے متصادم نہیں ہے تو پھر وہی اس ملک کا آئین اور قانون ہو. تو یہ اس میں آپ کو لگتا ہے کہ بنیادی شہری حقوق جو مال نہیں ہو رہے، جو کہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں قانون بنتا ہے یا پہلے جو قانون تھا اس کو ری انفورس کر رہے ہیں ایک خاص تناظر کے اندر کہ انڈیپینڈنس جو ہے وہ نہ جائے. ہم دیکھیں پوری دنیا میں اگر کوئی مسلمہ اصول ہے عدالتوں میں، پارلیمان کی نیت پر شک نہیں کیا. ایک دفعہ وہ قانون بن گیا تو جو اس کی نیت ہے اس پر بات نہیں ہے، انٹینشن پہ ضرور بات ہوگی. اب یہ